السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرین اکرام، اسٹوڈیو الاذان سے میں پروگرام کام کی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیں سے جو دیندار طبقہ ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک کمی ہے جس کا احساس بہت سوں کو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہم میں سے بیشتر لوگوں کی نماز میں خشوع خضوع پایا نہیں جاتا. ہماری نمازیں خشوع اور خضوع کی روح سے خالی ہوتی ہیں، جبکہ نماز کی اصل روح خشوع خضوع ہے. خشوع خضوع نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. خشوع خضوع والی نماز ہی کو نماز کہا جاتا ہے، اور بنا خشوع خضوع کے جو نمازیں پڑھی گئی ہوں وہ بے روح نمازیں ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہیں، فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں یہ روح کیسے پیدا کریں، ہم اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کیسے لائیں. اس کی بہت ساری تدبیریں ہیں، لیکن آج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو ایسے سناتا ہوں کہ واللہ میں ہوں کہ آپ کوئی بھی مسلمان اس ایک حدیث کو اگر سامنے رکھیں اور کما حقہ عمل کر لیں، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کی روح پیدا ہو جائے گی اور ہماری نمازیں اس روح سے معمور ہو جائیں گی. صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودع. اللہ اکبر. صلی صلاۃ مودع کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ زندگی کی شاید آخری نماز ہے. ہم کتنے صحت مند، کتنے تندرست، نوجوان، توانا کیوں نہ ہو، نماز کو جب بھی جائیں یہ سوچ لے کر جائیں زندگی کا کیا بھروسہ، سانسوں کا سفر کب ختم ہو جائے کیا معلوم. ہو سکتا ہے یہ جو نماز جسے پڑھنے کی توفیق اب مجھے ملی ہے شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. واللہ جو شخص اس تصور سے کھڑے گا نماز میں، اس کی نماز کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اس کے خشوع خضوع کا کیا عالم ہوگا. اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. آپ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے مریض کا، ایک ایسے پیشنٹ کا جس کا کوئی رسکی آپریشن ہونے جا رہا ہو، جہاں بچنے اور نہ بچنے کے چانسز 50-50 ہو، یا یوں کہیے کہ نہ بچنے کے چانسز زیادہ ہو. ایسا مریض آپریشن تھیٹر میں داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز جب پڑھتا ہے، وہ کیسی ہوگی وہ نماز، وہ کیسی ہوگی 2 رکعتیں، وہ قیام کیسا ہوگا، ان 2 رکعتوں کے رکوع کا کیا عالم ہوگا، اور وہ جو سجدے کرے گا اس سجدے کی کیا کیفیت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مریض اس وقت جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کی سب سے بہتر سے بہترین نماز ہوگی. اتنی اچھی اور اتنی خشوع خضوع والی اور دل جمعی والی نماز اس مریض نے پوری زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ اس کے سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے. اسے معلوم ہے کہ پتہ نہیں اب میں تھیٹر کے اندر جاؤں گا تو زندہ لوٹوں گا کہ نہیں، پھر سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی کہ نہیں. اس لیے وہ پوری طرح سے دنیا جہاں کو فراموش کر کے پوری دل جمعی اور دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جب بھی مسجد میں جاؤ، کسی بھی نماز کے لیے جب بھی جاؤ اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، یہی نفسیات، یہی مزاج اور یہی سوچ لے کے کھڑے ہونا. واللہ
میں ہوں کہ آپ کوئی بھی مسلمان اس ایک حدیث پر عمل کر لیں، ہماری نمازوں کا بھولا ہوا خشوع خضوع پھر سے ہماری نمازوں میں آ جائے گا، ہماری نمازیں خشوع خضوع سے معمور ہو جائیں گی۔ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنی عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔